آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کا چیلنج، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کل سے 23 مئی تک ہوں گے۔ آئی ایم ایف کو بجٹ میں ٹیکس اور نان ٹیکس آمدنی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر بھی غور ہوگا۔ بجٹ پیش کرنے میں 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربنز کی درآمدات میں اضافہ ہے۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے زرعی زمینوں کا 80% انحصار دریائے سندھ پر ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے آج قسط ملنے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کے فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا۔ سعودی عرب سمیت 15 ممالک نے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کے لیے پروازیں شروع کر دی۔ جدہ سے لاہور، اسلام آباد کی پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان سے آج تمام پروازیں شیڈول کے مطابق اڑان بھریں گی۔ پاکستان سے حج پروازوں کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایئرپورٹ ذرائع۔ آپریشن بنیانو مرسوس کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر اعظم کا 16 مئی بروز جمعہ کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ 80 لاکھ، پاک فوج کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے بچوں کی کفالت کا فرض پورا کریں گے۔ مسلح افواج نے آپریشن بنیانو مرسوس کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ ترکیہ کے عوام پاکستان کی کامیابیوں پر خوش ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ رکوا دی، امریکی انتظامیہ کی مدد سے پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا۔ بھارت اور پاکستان کے قائدین غیر متزلزل تھے۔ دونوں ملکوں نے جنگ تجارت کی وجہ سے بند کی۔ پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ سے باز نہ آئے تو کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ تجارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ بڑی تجارت کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ سرحدوں پر فوج کی تعداد بھی کم کی جائے گی۔ دونوں افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کوئی دراندازی بھی نہیں ہوگی۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ ہوا۔ سفارتی سطح پر مذاکرات کسی خلیجی ملک میں ہوں گے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کی ثالثی میں پاکستان اور بھارت جنگ بندی پر متفق ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ دشمن کی کوئی بھی سازش پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں افواج کے عزم اور اتحاد نے ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ ہمارے شہریوں اور سپاہیوں کا ولولہ اور قربانی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ پاکستانی عوام نے ثابت قدمی سے مسلح افواج کی حمایت کی۔ پوری قوم مسلح افواج کے ہر اہلکار کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق آپریشن بنیانو مرسوس میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف زخمی فوجی جوانوں سے فردن ملے۔ جنرل سید عاصم منیر نے انتہائی بے مثال بہادری، عزم، فرض شناسی کو سراہا۔ آرمی چیف کا زخمی جوانوں کے علاج، بحالی اور بہبود کے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ترک صدر طیب اردوان کو پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔
پاکستانی عوام سے کہتے ہیں متحد ہو جائیں، پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا، دونوں فریقوں پر زور دیا وہ مزید اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ترکیہ علاقائی تنازعات حل کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، ترک صدر طیب اردوان کا بیان۔ بھارتی فوج نے خود ہی مودی کی گودی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا، پاکستان سے کسی بھی ڈرون کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں، سرحدوں پر صورتحال مکمل طور پر پرامن اور کنٹرول میں ہے۔ بھارتی فوج کا بیان، بھارتی میڈیا پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے، پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کی، بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں، پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے، سیکیورٹی ذرائع۔ بین الاقوامی برادری نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مضبوط قسم کی انٹرونشن کی ہے، اور یہ سیز فائر جو ہے انہی کے انٹرونشن کی وجہ سے اچیو ہوئی ہے۔ اگر ہندوستان نے وہ کوئی انیشیٹ کیا کوئی نیوکلیئر خدا نخواستہ، تو اس کا جواب پھر اسی طرح دیا جائے گا، ویل پے بیک ان دا سیم کوائنس۔ اور پاکستان کبھی بھی جو ہے ابتدا جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی کبھی بھی نہیں کرے گا، پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر طاقت ہے۔ ایٹمی حملوں کی دھمکی کبھی نہیں دی تھی، یہ ضرور کہا تھا بھارت نے نیوکلیئر کا استعمال کیا تو ہم بھی کریں گے، پاکستان پہل کبھی نہیں کرے گا، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ساری دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا باضابطہ کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا تھا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا عالمی برادری نے زبردست ثالثی کی، متعدد ملکوں کی ثالثی کے بعد جنگ بندی کی خلاف ورزی بہت مشکل ہے، مذاکرات میں سنتاس معاہدے پر بات ہونی چاہیے، دہشت گردی کے لگنے والے الزامات کا حل ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدہ اور دہشت گردی پر جب تک بات نہیں ہوگی یہ مسائل برقرار رہیں گے، دنیا کے سامنے واضح ہونا چاہیے آخر دہشت گردی کرا کون رہا ہے۔ بھارت جب بھی حملہ آور ہوگا ہمارا جواب اس سے بھی سخت ہوگا، سیز فائر کا مطالبہ بھارت کی طرف سے تھا، نریندر مودی کو بھارت میں گالیاں پڑ رہی ہیں، مودی کی باتیں اس کی ساکھ کو مزید خراب کر رہی ہیں، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاکستان نے اپنا مؤثر دفاع کیا ہے، ہم نے بھارت کے کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، رانا ثناءاللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ امریکہ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے پر زور، دو طرفہ مذاکرات کی ضرورت کو اہم قرار دیا، علاقائی سفارتکاری اور تنازع کے پرامن حل کے عزم کا اعادہ، پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے حامی ہیں، امریکہ تعمیری بات چیت کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رکھے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں، امن کا راستہ منتخب کرنے پر پاک بھارت وزرائے اعظم کی دانشمندی کو سراہتے ہیں، امریکی وزارت خارجہ کا بیان۔ بھارت پاکستان کے مقابلے میں رقبے میں 4 گنا، مسلح افواج کے اعتبار سے دگنے سے زائد اور ان کا دفاعی بجٹ ہمارے کل قومی بجٹ سے زیادہ، ہمارے دفاعی بجٹ سے 10 گنا، اس کے باوجود ہمارے شاہینوں نے، مسلح افواج کے جوانوں نے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے قوت میں کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اسلحہ کے تکبر میں پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی، عظیم کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، مودی نے خطے کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، بھارت خطے کا چیمپئن بننا چاہتا ہے، بھارت کے عوام اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہیں، مودی سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو پورا بھارت تباہ ہو سکتا ہے، کراچی میں بنیاد مرصوص کا کانفرنس، مفتی منیب الرحمان کا خطاب۔
سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر چینی جنگی سازو سامان کے استعمال میں پاکستانی فوج کے گرویدہ۔ شاید جنگی سازو سامان کا اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاک فوج نے کیا۔ پاکستانی فوج نے چینی جنگی سازو سامان کو چین سے بھی بہتر استعمال کیا۔ اس مہارت پر پاکستان کے بجائے چین سے لڑنا پسند کروں گا، لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر کا بیان۔ پاکستان نے بھارت کو 6-0 سے شکست دی، پوری قوم متحد رہی، افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، نہیں چاہتے بھارت کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں رہیں، اگر کوئی جنگ مسلط کرے تو دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ایک زندہ خود مختار آزاد اور مضبوط قوم کا عملی مظاہرہ ہوا۔ اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اپنے باہمی مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر مشرق وسطی کے دورے پر روانہ، ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ امریکی صدر سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ کریں گے، خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچیں گے۔ ریاض میں امریکی صدر کے استقبال کی تیاریاں، مرکزی شاہراہوں، ہوائی اڈے اور اہم عمارتوں پر سعودی اور امریکی پرچم لہرا دیے گئے۔ القسام بریگیڈز نے امریکی رابطوں کے بعد گرفتار اسرائیلی فوجی ایڈان الیگزینڈر کو رہا کر دیا۔ حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی شہری کو ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کیا۔ حماس جامع جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے مذاکرات پر تیار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیتے ہیں کہ جنگی مجرم نتنیاہو کی چھیڑی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھے۔ حماس اور امریکی انتظامیہ کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ طے۔ اسرائیلی نژاد امریکی شہری کی رہائی کے باوجود فلسطینیوں پر جاری مظالم میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے نہتے مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری جاری۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 39 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کے اسکول پر حملے میں 17 فلسطینی شہید ہوئے۔ المواسی میں قائم عارضی خیمہ بستی میں بھی 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,862 ہو گئی، 1,19,648 زخمی ہو چکے۔